اگر 8 دن کی نمازیں اس نے ضائع کر دی صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آگے آگے چلو دوستوں کو بھی مل لیں گے, ذرا گپ شپ بھی ہو جائے گی اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ یار یہ بھی مسلمان ہے, یہ رام چندر ابھی نہیں بنا, ابھی یہ ہندو نہیں بنا ہے, مسلمان آ جاتا ہے, چلو ہفتے کے بعد مسجد میں نظر آ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسی باتیں جو ہیں ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں کہ ان کی فضیلت تب حاصل ہوگی جب اصل ایمان ہوگا, اصل اللہ کے فرمان کا پابند ہوگا. اگر ایک آدمی ویسے ہی نافرمان ہے تو فضیلتوں کا کیا مطلب؟ یہ فضیلتیں حاصل ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. انہوں نے کہا کہ یہ رات لیلۃ القدر والی 1000 مہینے سے بہتر. انہوں نے کہا 1000 مہینہ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ساری یعنی قیامت تک جو وقت آئے گا سارا مقابلہ کرو تو نہیں مقابلہ کر سکتا ہے اس رات کا. انہوں نے کہا 1000 مہینہ محاورات عرب میں ویسے کہہ دیا جاتا ہے جیسے انہوں نے کہا قرآن میں آتے یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ کہ ان کے تمنا ہوتی ہے کہ مجھے 1000 سال زندگی ملے, کیا بنے یعنی میں ہمیشہ زندہ رہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی 1000 مہینے سے مراد صرف 1000 مہینہ نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا مقابلہ باقی اگر قیامت تک ایسا وقت جس میں لیلۃ القدر نہ ہو تو اس رات کا برابر نہیں ہو سکتی. بعض علماء کرام نے قرآن مقدس کی اس آیت سے استدلال فرمایا ہے اور بعض علماء نے ایک اور قول مبارک بھی لکھا. انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو 500 مہینے ملی ہے حکومت اور ان کی حکومت انسانوں پہ تھی, ان کی حکومت جنوں پہ تھی, ان کی حکومت پرندوں پہ تھی, ان کی حکومت جو ہے وہ تو ہواؤں پہ تھی. ایسا ملک آج تک اللہ نے کسی کو نہیں دیا جو سلیمان علیہ السلام کو ملا. انہوں نے فرمایا کہ ان کو 500 مہینہ ملی اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ذی القرنین جو گزرا ہے جو مشرق تک بھی پہنچا اور مغرب تک بھی پہنچا جس کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی تو اس کا ملک جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ بھی 500 مہینے رہا ہے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ ان کو اکٹھا کرو تو وہ بنتا ہے 1000 مہینہ. اللہ نے فرمایا میرا مدعی آپ کی امت کو میں نے ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ اس میں یہ عبادت کرے تو نہ سلیمان کا ملک مقابلہ کر سکتا ہے نہ ذی القرنین کا ملک مقابلہ کر سکتا. تو بعض علماء کرام نے ان میں ایک اور قول بھی جمع فرمایا ہے, اس لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی یہ تو ایسی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے پہ اگر ہم 1000 مہینے کا وہ سلطنت اور وہ ملک اور رکھیں تو وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی عبادت اور رات کی لذت عطا فرما دی ہے اور تہجد کی لذت جن کو مل گئی ہے, ساری دنیا کی لذتیں اس کے مقابلے پہ ہیج ہیں. اس لیے ایک بادشاہ کو ایک اللہ والے کو کسی بادشاہ نے لکھا ہے کہ جی آپ تشریف لے آئے اور ہم آپ کو اپنے ملک میں شریک کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سلطنت میں حصہ دار بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ اللہ نے جب سے ہمیں راتوں کی سلطنت عطا فرمائی ہے اس کے مقابلے میں تمہاری سلطنت کوئی قیمت نہیں رکھتی. یعنی جو رات کی عبادت میں لذت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو تو وہ لذت بھی دینا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, بعض روایت میں جعلت, آپ نے فرمایا میرے لیے اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز بنا دی. نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو نماز میں جو لذت ملتی ہے, نماز اور عبادت میں جو راحت اور سکون اور طمانینت ملتی ہے, ساری دنیا کا ملک بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم تو نماز اصل میں پڑھتے ہیں نا جی منافقوں کی طرح اپنے سر سے باہر اتارا پھینکا اللہ اکبر کیا جان چھڑائی اور بھاگے. ہمیں کیا لذت ملے؟ اور لذت ہمیں تب ملے جب اندر بھی ہمارا پاک ہو, لذت ہمیں تب ملے جب کھانا بھی ہمارا حلال ہو, لذت ہمیں تب ملے جب زبان بھی ہماری سچ بولنے والی ہو, لذت بھی ہمیں تب ملے جب ہمارا خشوع اور خضوع بھی قائم ہو, لذت ہماری تب ملے کہ جس کے دروازے پہ کھڑے ہیں اس سے معاملہ بھی ہمارا درست ہو, پھر جا کے لذتیں حاصل ہوتی ہیں. اور جن کو وہ لذتیں نصیب ہو جاتی ہیں پھر ان سے پوچھیں, کیونکہ یہ بتانے کی چیز نہیں ہوتی. اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے
کہ عبادت کی لذتیں جو ہیں یہ چکھنے کی چیز ہے، زبان سے نہیں بتایا جا سکتا۔ مثلا آپ کسی سے کہیں کہ جی حلوہ بڑا بھی اچھا پکا ہوا ہے، تو کتنی آپ تعریف کرتے رہے وہ اس کی اچھائی کو نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کو چکھے نا، اسے کیا پتا کتنا اچھا پکا ہوا ہے۔ وہ تو ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک دفعہ ہارون الرشید نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑا تاریخ میں مزاحیہ واقعہ لکھا ہے علماء کا کہ بادشاہ نے ایک دفعہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے کبھی کدو کا حلوہ بھی کھایا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں تو قاضی آدمی ہوں، جب تک ملزم حاضر نہ ہو میں دیکھنے لوں مجھے کیا پتا کیا ہوتا ہے کدو کا حلوہ، ملزم حاضر کرو۔ تو انہوں نے فوراً حلوہ پکا کے پیش کر دیا، تو واقعی بادشاہ کا پکا ہوا اور اس کے گھروں کا پکا ہوا لذیذ تو ہوگا۔ تو امام صاحب کو بڑا لطف آیا، تو انہوں نے بادشاہ نے کہا جی فیصلہ فرمانے کا، اتنا جلدی تو عدالت فیصلہ نہیں کرتی، 2-3 دفعہ پیشی ہوگی، پھر ان سے حاضر ہوتا رہے گا، پھر غور کریں گے، پھر جا کے ہم فیصلہ کریں گے۔ تو بادشاہ بہرحال اس وقت تو بادشاہ بھی یعنی علماء کے قدردان تھے، تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ چلو یہ بھی ایک انداز ہے نا مانگنے کا، خود نہیں کہا کہ مجھے کھلاؤ، خود نہیں کہا مجھے کھلاؤ، لیکن ایک انداز میں اشارہ فرما دیا، تو ٹھیک ہے وہ تعمیل کرتے رہے اور باقاعدہ بھجواتے رہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبادت کے اندر یا اللہ کے ذکر کے اندر جو لذت ہے یہ بتائی نہیں جا سکتی، اس کا کوئی زبان آج تک پیدا نہیں ہوئی جو آپ کو سمجھا سکے، اس کو نصیب ہوگی جو اس لذت میں آ جائے۔ جیسے کسی کو آپ بتائیں کہ دریا کیا ہوتا ہے، بتاتے رہے گا، دھکا دیں جب دریا کے اندر گرے گا تو پتہ لگے گا دریا کیا ہوتا ہے، پھر پتہ لگے گا کہ سمندر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اللہ کے، جیسے کہ بعض بزرگوں نے کہا نا کہ اللہ ہوئے کے بڑے مزے پر جو چاہے چکھ لے، لیکن آئے اور چکھے تو صحیح نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں کی طمانینت اور سکون کو ڈھونڈنا ہے تو اللہ کے ذکر میں آئے۔ یعنی آپ تجربہ کریں، 40 دن کے لیے توبہ کر لیں، حرام نہ کھائیں، توبہ کر لیں، 40 دن تو کوئی مشکل نہیں ہے، 40 دن تو ہمت کر سکتا ہے نا آدمی کہ میں نے حرام نہیں کھانا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے غلط نظر نہیں ڈالنی، میں نے گھر میں بھی غلط بات نہیں کرنی، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے کوئی دھوکہ فریب اور کچھ نہیں کرنا، اور نماز پڑھتے رہے حلال کھا۔ 40 دن کے اندر دیکھیں کہ تمہاری نماز کیسے بن جاتی ہے اور تمہاری لذتوں کا کیا حال ہے۔ اس لیے لیکن شرط یہ ہے کہ ذرا اس میدان میں تو آئے نا جی۔ آپ نے دیکھا ہے ایک آدمی صرف جھاڑو لگاتے ہیں، اس کی وردی بھی علیحدہ ہے، جب تک وہ وردی نہ پہلے جھاڑو نہیں دینے دیتے، جب تک صفائی کے لیے آنے والا اس کی وردی علیحدہ ہے، کوئی پیرے پہ کھڑا ہے تو اس کی وردی علیحدہ ہے، کوئی ڈرائیور ہے تو اس کی وردی علیحدہ ہے، اور کوئی بیرا ہے تو اس کی وردی علیحدہ ہے، کوئی ہوٹل میں کام کرنے والا اس کی وردی علیحدہ۔ تو تم بھی تو اللہ والوں کی حلال وردی پہن کے آؤ عبادت میں، اور پھر دیکھو کہ مزہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، پھر دیکھو کہ تمہارے اندر وہ ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہو۔ تم کہو کہ ہم انہی کپڑوں میں گناہوں میں بھی مبتلا رہے ہیں اور اللہ اکبر بھی کر رہے ہیں، کیا مزہ ہے؟ کسی کا چوری کا مال کھایا ہوا ہے، یتیموں کا مال کھایا ہوا ہے، تازہ فریب کیا ہوا ہے، کوئی ملازمت میں رات کو چوری کر رہا ہے، کوئی مالک کو بتائے ہوئے بغیر پیسے کھا رہا ہے، اور پھر کہے عبادت میں بھی لذت مل رہی ہے، تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا۔ حرام کے ساتھ عبادت کو ملا ڈالے تو لذت کیسے پیدا ہو؟ لذت تو آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ اعلیٰ سے اعلیٰ شربت بنائیں، ماشاءاللہ روح افزا لے لیں یا اور کوئی اعلیٰ شربت لے لیں، اور اس میں تھوڑی سی مٹی بھی ڈال دو تو مزہ آئے گا؟ بنا کر دیکھ لینا گھر میں جا کے رات ایک گلاس، کہ بہترین شربت بنا کے نیچے سے مٹی اٹھا کے تھوڑی اندر ڈال دو، یا کوئی آپ راکھ تھوڑی سی ڈال دیں اس میں، ایک یعنی آپ نے شربت بنائے ایک جگ اور اس میں راکھ ڈال دیں 1 چمچہ، پھر مجھے پی کے دکھائیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ سالن بنا لیں اور مٹی ڈال دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بنا لیں اور اس کے اندر میں، تو اگر آپ کا اتنی چیز مٹی ڈالنے سے خراب ہوگی تو عبادت پھر حرام اندر آنے سے کیسے لے سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کے ذکر میں لذت نہیں ملتی، ہمیں اللہ کے قرآن میں دل نہیں لگتا، ہمیں نماز پڑھنے میں لذت نہیں ملتی، ہمیں قرآن پڑھتے ہیں ادھر سے پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے نکل رہا ہے، اور قرآن کھڑے ہوئے سن رہے ہیں اور چلے گئے پتہ ہی نہیں کیا سنا تھا اور کیا کہا تھا اور کیا بات تھی اور کیا نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم عبادت کرنے کے بعد آخر میں اس میں مٹی ڈال دیتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد جھوٹ بول دیا، عبادت کرنے کے بعد زبان سے گالی نکل گئی،
عبادت کرنے کے بعد کسی کو برا کہہ دیا، عبادت کرنے کے بعد کسی پر تانا ڈال دیا، عبادت کرنے کے بعد کسی غریب کو نفرت اور حقارت سے دیکھ لیا، عبادت کرنے کے بعد کسی غریب پر ظلم کر لیا، وہ ساری محنتیں جو تھیں وہ حقارت ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں عبادت کی توفیق عطا بخشے۔ اب فرماتے ہیں وقال الامام محمد حدثنا اسماعیل بن ابراہیم وقال حدثنا ایوب بن ابی قلابہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما حضر رمضان قال رسول اللہ قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنة وتغل فيه ابواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه النسائي من حديث ايوب به ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة 1000 شهر ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آیا، حضور پاک آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ قد جاءکم شہر رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ، افترض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے کے روزے اللہ نے تم لوگوں پہ فرض کیے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے پہ فرض کیے ہیں۔ فرمایا تفتح فی ابواب الجنہ، رمضان کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فی الشیاطین، اور شیاطین جو جن ہیں شیطان ان کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، اور اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو اس رات کی عبادت اور خیر سے محروم رہ گیا، معلوم ہوا کہ وہ محروم ہے، پھر اس کو خیر حاصل بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اتنی بڑی رحمت کا مہینہ، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس کے اول کے اندر جو ہے رحمت ہوتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا دوسرے حصے میں مغفرت ہوتی ہے، اور تیسرے حصے میں جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو اس رات سے محروم ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو، آدمی سوچتے ہیں نا جی کہ جب شیطان باندھے ہوئے ہیں، جیسے ایک آدمی نے مجھ سے خود پوچھا، کہنے لگا جی شیطان تو باندھے ہوئے ہیں لیکن میں نے تو آج بھی گناہ کیا ہے، تو شیطان جب بند کیا تو میں نے گناہ کیوں؟ کہنے لگا حضرت شیطان بندے ہوئے ہیں، آپ تو بندے ہوئے نہیں ہیں نا۔ شیطان باندھ دیا جاتا ہے لیکن سارا سال جو دوستی رہتی ہے شیطان سے، اس کی صحبت کا اثر تو ہم پر 1 مہینہ سے رہتا ہے نا۔ وہ چاہے اس کو باندھ ڈالے، چور چاہے بندھا جائے، لیکن دوست اس کا کام کرتا رہتا ہے، ہم خود پھر بن جاتے ہیں نا۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ شیطان جو ہے وہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من الجنۃ والناس، ایک شیاطین تو وہ ہیں جو جنات میں سے ہیں، اور ایک شیاطین وہ ہیں جو بندوں میں سے ہیں۔ وہ ان کو باندھا جاتا ہے جو جنات میں سے ہیں، جو بندوں والے ہیں وہ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ بھی تو گمراہیاں پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات نہیں ہوتی، مقصود یہ ہوتا ہے بیان کرنے کا کہ یعنی شیاطین کی کوئی حد ہے اور جہنم کے دروازوں کی کوئی حد ہے، یعنی اللہ وہاں پر یعنی ان مہینوں میں جنت کے دروازے کھلے۔ اب جنت کے دروازے کھلے، ہم جنت میں تو نہیں جا رہے، جنت تو اپنی جگہ ہے نا، جنت تو ہمیں ملے گی قیامت آنے کے بعد۔ اچھا جہنم کے دروازے بند ہیں تو کوئی جہنم میں نہیں کیا بند ہو یا کھلے ہوں، مانا یہ ہوتا ہے کہ جتنے شر والے راستے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، اور خیر والے راستے جو ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں تاکہ تم خیر کی طرف بڑھو، تم خیر کی طرف بڑھو اور اچھائی کی طرف بڑھو۔ اسی سے آدمی اندازہ لگا لیتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں دیکھو جو آدمی نیکی میں بڑھ رہا ہے، روزے میں بڑھ رہا ہے، عبادت میں بڑھ رہا ہے، اور تہجد میں، تراویح میں، اور ہر وقت دل اٹکا ہوا ہے، تو سمجھیں کہ الحمدللہ یہ خیر والا آدمی ہے۔ اور اگر رمضان میں اس کے گناہوں میں بڑھ رہا ہے، بے حیائی میں بڑھ رہا ہے، رمضان ہے نہ دن میں روزہ ہے نہ رات میں نماز ہے، اسی طرح سگریٹ ہے، اسی طرح سمجھو یہ شیاطین الجن کا ساتھی ہے۔
سمجھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ انسانوں میں کون شیطان ہے اور انسانوں میں کون اچھا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا یوں اندازہ لگائیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے سرکار مدینہ، جب بھی حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان اذان کی آواز سنے تو بھاگتا ہے، یعنی دوڑتا ہے کہ میرے کان میں اللہ کا نام نہ پڑے، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اب علماء نے فرمایا اسی سے اندازہ لگاؤ کہ جو اذان سن کے بندوں میں سے بھاگ رہا ہے کہ اذان ہوئی وہ کہتا جی میں ذرا گھر جانا ہے، میں آتا ہوں، آپ ذرا چلیں، میں آ رہا ہوں، تو دیکھا اندازہ کرو یہ بھی اسی کا بھائی ہے، کیونکہ یہ وہی عمل کر رہا ہے جو شیطان عمل کر رہا ہے۔ شیطان بھی اللہ کا نام سن کے بھاگتا ہے اور یہ بھی اللہ کا نام سن کے بھاگتا ہے، شیطان بھی اللہ کا نام سن کے چھپتا ہے، یہ بھی اللہ کا نام سن کے چھپتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو آدمی صبح کی نماز میں سوتا رہے اور نہ اٹھے تو سمجھو گویا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حقیقتاً وہ پیشاب کر دیتا ہے، اور بعض نے فرمایا یعنی یہ کنایا ہے کہ گویا اس کو یعنی اس نے گولی کھلانے کے بجائے لوشن پلا دیا ہے کہ سوتا رہے، اور وہ لوشن اس بے نمازی کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ شیطان کا پیشاب ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو شراب پینے سے نشہ آتا ہے، بے نمازی کے لیے شراب کیا ہے، شیطان کا پیشاب ہے۔ تو جو لوگ صبح سوتے رہے اور نماز سے محروم رہے وہ اسی سے اندازہ لگا لیں، اور پھر پینے کے طریقے ہوتے، بعض دوائیں انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہے، وہ بڑا بدبخت ہے کان کے ذریعے ڈالتے ہیں تاکہ دماغ میں جلدی پہنچے، وہ بڑا بدبخت ہے نا۔ اس لیے بعض چیزیں جو ہے آپ انجیکشن کے ذریعے دیتے ہیں کہ وہ جلدی اثر کریں تاکہ بلڈ میں فوراً مل جائے، گولی کھائے گا، میدے میں جائے گی، ہضم ہوگی، خون بنے گی، کتنی دیر لگے گی، لیکن اگر آپ نے فوراً ایک انجیکشن دے دیا تو وہ خون میں مل گیا۔ تو شیطان ہے، وہ تو بہت بڑا لعین ہے، خناس ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ کان کا اور ناک کا اور دماغ کا اور گلے کا یہ بڑا آپس میں ایک ربط ہے، لہذا وہ فوراً یہاں سے پیشاب کا قطرہ ڈالتا ہے جو سیدھا دماغ کو کنٹرول کر لے اور یہ پڑا رہے۔ اور جب وہ آدمی پھر اٹھے گا، حضور نے فرمایا آپ دیکھیں گے کہ اس کے چہرے پر بھی لعنت برس رہی ہو، ایسے ٹوٹا ہوا اور مارا ہوا، اور حالانکہ وہ تو 3 گھنٹے اور زیادہ سویا ہے، اس کو تو زیادہ نشیط ہونا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے پہ جو آدمی صبح کو اٹھا ہوا ہے، نماز سے پہلے اٹھا ہے، اس نے چلو زیادہ نے صحیح 2 رکعت تہجد پڑھ لی ہے، فجر کی نماز پڑھ لی ہے، تھوڑا سا بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ لیا ہے، دعا مانگ لی ہے، وہ آئے گا ماشاءاللہ اس کا چہرہ بھی کھلا ہوگا، صحت بھی اچھی ہوگی، نشاط کامل ہوگا، اور اپنے وقت پہ بھی پہلے پہنچے گا اور سب سے زیادہ کام بھی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں شیاطین کے حملوں سے بچائے۔ فرماتے ہیں وقال الامام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ امام نسائی نے ذکر کیا ہے کہ یہ رات جو ہے اس کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور مفسر فرماتا ہے ثابت فی الصحیحین، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کی رات ایمان کے ساتھ، کیونکہ ایمان نہ ہو تو پھر عمل کا کوئی صلہ نہیں ملتا، پہلی شرط کیا ہے ایمان، ایمان کے بغیر کوئی چیز نہیں، اور ایمان کیا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، آگے کیا ہے وکتبہ ورسلہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان اللہ پر یعنی اللہ کی توحید پر پکا ایمان، اللہ کے رسولوں پر پکا ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ پکا ایمان، اللہ کی کتابوں پہ پکا ایمان۔ اب ایمان کا معنی یہ نہیں کہ قرآن کو چوم کے رکھ لے، ایمان کا معنی یہ ہے کہ قرآن نے جو حکم دیا ہے تعمیل کرے، اور جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے ان سے رک جائے، یہ ایمان کا معنی۔ ایمان کا معنی نہیں کہ حضور کا نام کو چوم لے اور جھنڈی لگا لے، نہ، ایمان کا معنی یہ ہے کہ جو حضور حکم فرمائے تعمیل کرے، اور جن چیزوں سے میرا آقا منع فرمائے ان سے رک جائے، یہ ایمان کا معنی ہوتا ہے۔ ہم نے ایمان کا معنی یہ رکھ لیا ہے بڑا آسان سا کہ بھئی خیرات بھی کر دی، اور کوئی مر جائے تو ہیلا اسکات کرا لیا،
اور 12 تاریخ کو جھنڈیاں لگا کے بتیاں جلا کے حضور خوش ہو جاتے ہیں. بس ہم نے ایمان یہی سمجھا ہوا. اور زیادہ خوش کرنا ہو تو جب نام آئے اپنے ہاتھ چوم لیے. ہم نے سمجھا ہے کہ ایمان اسی کا نام ہے. اگر یہی ایمان تھا تو یہ تو اتنا آسان تھا، پھر صحابہ کو جان دینے کی کیا ضرورت تھی، ان کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی، ان کو کفار اور مشرکین کا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، ان کو ساری رات نمازوں میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی، حضور کی بیویوں کو اپنے بالوں کے ساتھ رسیاں باندھ کے مکان اور دیواروں سے لگانے کی کیا ضرورت تھی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، فرمایا من کان ایمانا، ایمان کے ساتھ احتساباً، احتساب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے اجر طلب کرنا کہ یا اللہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا ثواب اور اجر تو اپنے خزانے سے عطا فرما. یعنی پیسوں کے لیے نہیں جاگ رہا، کرائے کے لیے نہیں جاگ رہا. جیسے ہمارے بعض آدمی ماشاءاللہ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں اور 200 150 400 ریال مہینہ لیتے ہیں صف بچھانے کا. پتہ نہیں یہ کون سا ثواب ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. مسلح انہوں نے 2 4 4 8 مسلح اکٹھے کیے ان لوگوں سے، باقاعدہ ان کے پیسے لیے مسلح ان کے لیے بچھا کے جگہ روک کے بیٹھے ہوئے. نعوذ باللہ، نہ آنے پڑھنے والے کو ثواب ہوگا نہ روکنے والے کو ثواب ہوگا. اگر کوئی آدمی ویسے روکتا ہے کہ بھی چلو عالم ہے یا طالب ہے یا علم والا ہے، اس کے لیے میں ویسے جگہ رکھ لوں، یہاں آ گیا تو جگہ دے دی، یہ تو بڑی فضیلت. لیکن اگر یہ باقاعدہ مقصد ہی یہ ہے کہ پیسے ملنے ہیں اور میں نے مہینے میں اتنا لینا ہے اور باقاعدہ کرایہ دار ہوں، پر تو اللہ کا گھر نہ ہوا، ٹھیکے میں تقسیم ہو گیا، پر جس کی مرضی آئی الاٹمنٹ کرا لے مسلح ڈلوا کر. یہ چیزیں جو ہے شریعت کے خلاف ہیں. اللہ کی رضا کے لیے آدمی عبادت کرے. کسی کو تم نے جگہ دی ہے کہ بھئی میرا بھائی ہے، اس کو بھی صف اول میں جگہ مل جائے تاکہ اس کو بھی جو ثواب ہوگا میں بھی شریک ہو جاؤں. تو آپ ذرا شکر کے کھڑے ہو گئے، اس کو جگہ مل گئی. اگر آپ پھیل کے کھڑے ہوں گے تو ایک آدمی کی جگہ رک جائے گی. تو یہ تو بڑا اجر اور ثواب ہے. آپ وضو کر رہے تھے، آپ نے کسی کو پانی بھر کے دے دیا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کرو. یہ نہ سمجھا کرو یار یہ تو معمولی کام ہے. نا بعض اوقات اسی معمولی کام کا بہانہ جو ہے تمہاری جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا. یہ نہ سمجھا کرو یار یہ گلاس پانی پلانا کون سی بڑی بات ہے. نا آپ نے دیکھا ہے کہ معذور ہے بیچارہ بیٹھ نہیں پا رہا، آپ نے جلدی سے گلاس بھرا کہ حضرت پانی پی لیں. اللہ پاک پتہ نہیں اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. اللہ کی رحمت کو کوئی پیسے تو نہیں چاہیے. اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو ہمیں بخشنے کا بہانہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بندہ آئے صحیح میں بخشوں اس کو، کیونکہ اس کی رحمت کا دریا تو ہر وقت بہ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس رحمت کو حاصل کریں. اس لیے فرمایا خیر من الف شہر، صحیحین کے اندر ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہم اجمعین نے یہ حدیث مبارک نقل کی ہے. من قام لیلۃ القدر، ایک رات لیلۃ القدر کی جو شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ جاگا اور عبادت کی، اللہ پاک اس کے جتنے پہلے گناہ ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن ایک یاد رکھو، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک ادا نہ کرو. یہ نہ کرو کسی کا 1 لاکھ ریال کھا جاؤ اور کہو لیلۃ القدر جاگ لیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. جب تک ادا نہیں کرو گے معاف نہیں ہوگا. اور اسی طرح یاد رکھو کہ گناہ اگر کبیرہ ہو جب تک توبہ نہیں کرو گے معاف نہیں ہوگا. ان گناہوں سے مراد ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں صغائر، وہ معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے اور اگر بندے کا حق ہے تو اس کے لیے ادا کرنا ضروری ہے. اور عبادت کا یہ معنی جو ہمارے پاکستانی بھائیوں نے سمجھا ہوا ہے نا، یہ بھی بالکل غلط ہے کہ 27 کی رات میں عمرہ کریں گے اور جناب آ رہے ہیں اور حج میں اتنی رش نہیں ہوگا جتنی 27 کی رات میں رش ہو. مر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں رمضان، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عمرہ کرے 27 کی رات. اچھا، اور عمرے کے بعد سو جائیں گے، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھیں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم عمرہ نہ کرو، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھو، تراویح بھی پڑھو اور صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھو. وہ زیادہ ثواب اور زیادہ فضیلت ہے، بجائے اس کے قریب دھکے مار رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور جناب بسوں پہ لڑ رہے ہیں. اور صبح کا وقت جب اذان کا ہوگا دیکھو کہ حرم کے باہر میدان بھرے ہیں بے ہوش پڑے ہوئے، اور نہ نماز ہے نہ فجر ہے نہ وضو کا کوئی پتہ ہے. کیا جی ہم 27 کی عبادت کریں؟ یہ کوئی عبادت نہیں ہوتی، یہ کوئی عبادت نہیں ہوتی. یہ تو ایک نعوذ باللہ تماشا ہو گیا، میلہ ہو گیا کہ بھئی ہاں لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں. عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی سب سے پہلے اللہ کے فرائض کی پابندی کرے، اللہ کے احکام کی پابندی. ایک آدمی فرض چھوڑ دے اور نفل کے پیچھے پڑا رہے تو کیا فائدہ ہوا؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلے فرض ادا ہوں گے، پھر واجبات ہوں گے، پھر سنتیں ہوں گی، پھر نفل ہوگا. جب اگر تم اس عبادت کے پابند ہو اور پھر اس رات میں اللہ نے اتفاق سے عمرہ بھی نصیب کر دیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ صرف اسی رات عمرہ کرنا ہے اور نہ نماز عشاء کی پڑھنی ہے نہ تراویح پڑھنی ہے. لوگ تراویح پڑھیں گے میں جلدی طواف کر لوں گا، لوگ وتر پڑھیں گے تو میں صفا دوڑ لوں گا، اور لوگ جب فجر پڑھنے آ جائیں گے تو میں سو جاؤں گا. یہ کوئی عبادت نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ گناہ ہے اور اللہ کے ساتھ نافرمانی ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے ثواب پر اللہ کی طرف سے ہم پر پکڑ آ جائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالی عالم علمہ ختم. مولوی جنگوی صاحب کے مطابق آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بھائی تھے، اہل حق تھے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. اسی طرح مولانا احسان علی ظہیر صاحب، سب یہ لوگ اہل حق تھے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مدارج بلند فرمائے. کہتے جی میں حنفی مسلک پر ہوں، اگر مغرب کی اذان کے بعد میں 2 رکعت نفل طواف والے واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن ان کے احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے. لیکن کسی نے جانا ہے یا کسی نے بعد میں درس دینا ہے تو صرف تو اپنے اوقات کو دیکھنا ہوتا ہے، تو بہرحال وہ مغرب کی اذان کے بعد پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، منع نہیں ہے. شیعہ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بالکل بچنے کی کوشش کریں. حضور پاک نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے. آپ نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے صحابہ کی شان میں تان کریں گے. فرمایا اگر ایسا وقت آ جائے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھنا، ان کے ساتھ کسی قسم کی محبت نہ کرنا، ان سے بچنا. بلکہ آپ نے فرمایا اگر ایسے لوگ ملے تو کہنا اللہ تمہارے شر پہ لعنت کرے. تو بہرحال آپ جتنی کوشش کریں گے بچیں گے تو بہتر ہے، کیونکہ آدمی جب قریب ہو جاتا ہے تو پھر اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک آدمی نے اگر حیض کے دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو اس کا سب سے پہلے تو توبہ کرے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں منع کر دیا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض فلا تقربوهن حتى يطهرن. اللہ نے فرمایا کہ حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ جمع کرنا منع ہے، لہذا اگر اس نے کر لیا ہے اللہ معاف کرے تو توبہ بھی کرے. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ خیرات بھی کرے، صدقہ بھی کرے، یعنی جتنا اللہ اس کو توفیق دے 10 ریال 15 ریال خیرات بھی کر دے اور آئندہ نہ کرنے کی توبہ کرے. اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، نفل حج بھی کرتا ہے، کبھی کبھی نفل عمرہ بھی کرتا ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مسلمان نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر مر جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ فاسق اور فاجر ہے جب تک مانتا ہے کہ نماز ہے لیکن میری کوتاہی ہے، اگر انکار کرے تو وہ کافر ہے. لیکن ظاہر حدیث جو ہے وہ پہلے قول کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تحقیق وہ کافر ہو گیا. تو اس لیے بہرحال اللہ پاک رحمت کرے، سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں. مسلمان مرد اور غیر مسلمان عورت یا مسلمان عورت اور غیر مسلمان مرد میں نکاح جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں. کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. صرف مسلمان مرد کو اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح جائز ہے، یعنی کوئی یہودی لڑکی ہے یا کوئی نصرانی لڑکی ہے، چونکہ وہ اہل کتاب ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، صرف ہمارے پیغمبر کو نہیں مانا. تو جب وہ اس کی بیوی بنے گی تو انشاءاللہ اللہ اس کو یہ بھی توفیق عطا فرما دیں گے، چونکہ بیوی خاوند کے احکام کے تابع ہوتی اور پھر اولاد جو ہے وہ بھی خاوند کے تابع ہوتی. تو اس لیے لیکن کوئی مسلمان عورت غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہم تو ان کے نبی کو مانتے ہیں، وہ تو ہمارے نبی کو نہیں مانتے.
اگر ہماری مسلمان عورت ان کے گھر میں جائے گی وہ تو ہمارے پیغمبر کو گالی دیں گے تو گھر کیسے آباد ہوگا؟ ہم تو حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، اگر وہ ہمارے نبی کو مان لیں تو پھر نکاح جائز ہے، باتیں ختم ہو گئی، جھگڑے ختم ہو گیا۔ لیکن جو وثنی ہے اور کافر ہے یا ہندو ہے اس سے کسی شکل میں نکاح جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کل تو بڑی مصیبت ہو گئی ہے، بڑے بڑے مسلمان گھرانے کو لڑکیاں ہندوؤں سے شادی کرے، اور تمہارے بڑے بڑے مسلمان جو بڑے بڑے اللہ معاف فرمائے شہرت رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہندو لڑکیوں سے شادی کریں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، یہ اتنا بڑا عذاب ہے، دعا کرو اللہ مسلمانوں کو بچائے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نسل کے اندر چلتا۔ حضور نے فرمایا کہ جب نکاح کرنے کی کوشش کرو تو پہلے اس خاندان کی تحقیق کرو، کیونکہ کل کو تمہارے بچے ہوں گے، نسل ہوگی، اگر اصل اچھا ہوگا تو اوپر شاخیں بھی اچھی جائے گی، اگر اصل ہی غلط ہوگا تو اوپر شاخیں تو خود بخود ہی غلط جائے گی۔ تم ایک غلط لڑکی سے شادی کرو گے نہیں پھر اچھی ہو جائے گی، جو پہلے اچھی نہیں ہوئی تم نے کیا اچھا کر لینا۔ اس لیے اصول ہے کہ پہلے آدمی دیکھے ان کے گھرانے کو، ان کے بچیوں کو، ان کے سابقہ رشتوں کو، پھر ان کے آپس میں گھریلو تعلقات کو، پھر اپنے بچیوں کی شادی کریں تاکہ کسی تباہی میں مبتلا نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ دین والا اختیار کریں، کہ دین والا مرد ہے، دین والی لڑکی ہے، السلام علیکم فوراً نکاح کر دیں۔ 13 ذی الحجہ کے بعد طواف زیارت کیا ہے، حنفی حضرات کے نزدیک تو ایک دم دینی پڑتی ہے، باقی ائمہ کے نزدیک دم نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں فرضوں کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، بھائی بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس کو جھگڑا نہ بنائیں۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کبھی مانگا کبھی نہ مانگا، کبھی ہاتھ اٹھا لیے کبھی نہ اٹھائے، تاکہ تمام حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ ہمارے یہاں جو مستقل عبادت بن گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھائے اور سارے آمین اور آمین اور آمین کہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ تو حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ حضور